السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہرا پاکستان۔ پچھلے 2 روز ہم بات کرتے رہے پاکستان کی اندرونی سیاست کے بارے میں، جو ججمنٹ آئی اس کے بارے میں۔ تو ہم ہمیشہ یہ کرتے ہیں کہ مہینے میں کم از کم 1-2 پروگرامز ہم کرتے ہیں جو خطے میں ہو رہا ہے، جو بین الاقوامی سطح پر ہو رہا ہے، جو سیاق و سباق ہے جس میں وی فنکشن، اور ہمارے جو فیوریٹ گیسٹ ہوتے ہیں وہ مشاہد حسین سید صاحب ہوتے ہیں ٹو ڈسکس دیز تھنگز، بیکاز وہ بڑی فرینکلی چیزوں پر بات کرتے ہیں، بڑی کھل کے بات ہوتی ہے، گپ شپ کا مزہ آتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ مشاہد فار کمنگ ٹو دا شو۔ نئے سال کی آپ کو مبارک ہو۔ آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ یس، فرسٹ شو ود یو آفٹر دس ایئر۔ تو ناظرین، آپ کو معلوم ہے بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس کیا ہوئی ہیں۔ ایک تو 16 مہینے کے بعد سیز فائرس، اور سیز فائر غلط ہے، جینوسائیڈ جو کر رہا تھا اسرائیل اس کو روکا گیا، اس پر ایک ایگریمنٹ ہوا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے، اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں کہ حماس بھی اڑ گیا، یہ بھی ہو گیا، سب ختم ہو گیا، حزب اللہ کا حال دیکھیں تو ایک نا امیدی کا ایک لگتا ہے جیسے لوگوں میں وہ فیلنگ ہے۔ تو اس پہ بات کریں گے کہ ہاؤ ریئل از دیٹ، اینڈ کیا پیلسٹائن نے کچھ اچیو کیا یا نہیں، اور اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا۔ دوسرا یہ کہ 24 گھنٹے کے اندر یہ ڈونلڈ ٹرمپ ول ٹیک اوور ایز دا US پریزیڈنٹ۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی چائنا کے ساتھ ایک انگیجمنٹ ہے، فون پہ بات کی انہوں نے چائنیز لیڈرشپ سے۔ تو کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ چائنا کے ساتھ وہ رشتہ نہیں رہے گا، وہ ایک ٹینشن نہیں رہے گی جو بائیڈن کے زمانے میں تھی، اور اس کا امپیکٹ انڈیا اور US اور انڈیا اور چائنا کے ریلیشنز پر کیا ہوگا۔ اور پھر کل ہم نے دیکھا کہ ایران میں ان کے 3 ججز کو وچ از ویری ان یوزول ادھر فائرنگ کر کے ان کو مارا گیا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے، سیکیورٹی کے معاملات کیا اور گڑبڑ کا شکار ہوں گے۔ اور پھر اگر ہم افغانستان کی طرف آئیں تو وہاں بھی ایک چیلنج پاکستان فیس کرتا ہے، اور پاکستان کے اندر کرم ایجنسی میں کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایوری ٹائم کانوائے جاتا ہے تو اٹیک ہوتا ہے، سیکیورٹی فورسز ساتھ ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک سیکیورٹی جس کی ضرورت ہے وہ نہیں مل رہی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ گلگت میں بھی مسئلے رہے اور AJK میں بھی مسئلے رہے۔ یہ دیز آر کرٹیکل ایریاز انٹیگرل ٹو پاکستان، تو اس کو کس طریقے سے ہینڈل کیا جائے۔ بہت شکریہ مشاہد صاحب اگین فار جوائننگ۔ شروع کریں جو ہوا ہے سیز فائر۔ میں تو پہلے سمجھتا ہوں کہ سلام پیش کرتا ہوں حماس اور فلسطینی مجاہدین کو، ان کے عوام کو، ان کے خواتین کو، ان کے بچوں کو، بچیوں کو، اور ان کے مردوں کو، جنہوں نے جس طریقے سے انہوں نے 16 مہینے، آپ نے صحیح فرمایا، یہ جنگ بندی نہیں ہے، یہ رک گیا ہے جینوسائیڈ، جو 21ویں صدی کا سب سے بڑا جینوسائیڈ، بلکہ تاریخ کا، جو جدید تاریخ کا جینوسائیڈ تھا، جو لائیو ٹیلی ویژن پر سب دنیا نے دیکھا، اور جس میں مغرب ان کے ساتھ پوری طرح شامل جرم ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی آپ نے ذکر بھی کیا، اس کی پہلی سفارتی کامیابی ہے۔ دس از آل بیکاز آف ڈونلڈ ٹرمپ۔ یہ جو سیز فائر پلان ہے کہ سیز فائر ہوگا فیزز کا 42 ڈیز کا، پھر ہاسٹیجز ایکسچینج ہوں گے، پھر وڈرال ہوگا اسرائیل کا غازہ سے، یہ تو مئی میں اناؤنس کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا بائیڈن نے، اور پھر مئی 2024، اور یہ لمکایا، آگے بڑھایا نیتن یاہو نے، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ جب سیز فائر ہو گیا تو یہ تو فارغ ہو جائے گا۔ حماس نے تو اگری کر لیا تھا، ایگزیکٹلی۔ تو یہ اور بائیڈن اور بلنکن دونوں جو تھے، جو کمپلیسٹ ہیں دیز وار کرائمز، انہوں نے ڈیلے کیا۔ یہ ڈنڈا آیا فرام ٹرمپ، اس کا جو خاص گولفنگ پارٹنر ہے سٹیو وٹکاف، انہوں نے اسپیشل مڈل ایسٹ انوائے بنایا، اور آپ نے دیکھیں گے سیکوینسلی، تو ہی کیم اینڈ انہوں نے اس کو کہا کہ جناب ڈو اٹ اور ایلس۔ اس نے بہانہ بنایا کہ نہیں ہمارا سبات ہے، ان کا ہوتا ہے نا سیٹرڈے کو ہولی ڈے کہ دے ڈونٹ ڈو اینی ورک، کہ نو آئی ول میٹ یو آن دیٹ ڈے، 11 جنوری کی بات ہو رہی ہے، اور اس نے کیا۔ تو یہ اس نے پھر ان کا بفور آئی بیکم پریزیڈنٹ دس شوڈ بی ان پلیس، اور وہ ہو گیا۔ اس کا مطلب جب چاہے، کیونکہ ایک چیز آپ لوگ بھول جاتے ہیں، ٹرمپ کو کوئی فکر نہیں، اس کی ہی از اے 1 ٹرم پریزیڈنٹ، ری الیکشن تو اس کی ہونی نہیں، ایک ٹرم اس کی ہو چکی ہے، and he will be president only for 4 years۔ اس کو فیئر نہیں کہ جی اسرائیل لابی مجھے کیا کرے گی۔ اور دوسری بات ہے کہ he has not won with Israeli lobby votes۔ اگر کچھ نہیں تو مسلمان ووٹ لوگوں نے ووٹ دیا۔ آپ کو یاد ہوگا جب مشیگن گیا، مسلمانوں نے دعا کی کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اب امن لائیں،
صدر بنے اور ہم سپورٹ کریں گے. تو مسلم سپورٹڈ ہم, ناٹ دا جوز. سو ایک دوسری بات ہے کہ اٹ سینڈز اے ویری پاورفل سگنل. حماس 30,000 ان کے فائٹرز تھے, کہتے ہیں کہ 18,000 شہید ہوئے, 10-12,000 رہ گئے تھے. They have all been replenished. Absolutely, وہ تو یہی کہہ رہے ہیں سارے واپس آ جو آبجیکٹو اینالسٹ ہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں یہ تو کمال ہے. اسرائیلی بریگیڈیئر ریٹائرڈ نے یہ کہا ہے کہ جتنی تیزی کے ساتھ ہم اپنی فوج میں لوگ لا رہے ہیں اس سے کہیں تیزی کے ساتھ. اور دوسرا آپ کون, who is calling the shots? محمد سنوار, یا سنوار کا بھائی ہے, اور بھائی ہے. اور انہوں نے کیا کہا تھا نیتن یاہو نے کہ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ ٹو ایلیمنیٹ, صفایا کر دوں حماس کا. حماس تو کھڑا ہے ایز اے پولیٹیکل فورس, ایز اے ملٹری فورس. تو یہ میسج میں سمجھتا ہوں مظلوم کشمیریوں کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے, نیور گیو اپ. اور دوسرا میسج ہے شرمناک مسلم رجیمز کے لیے کہ آپ کے پاس حکومتیں بھی ہیں, آپ کے پاس فوجیں بھی ہیں, آپ کے پاس پیسہ بھی ہے, لیکن آپ میں ہمت نہیں ہے, آپ میں قوت ایمانی نہیں ہے, آپ کمزور ہیں. اب بت پرستی کرتے ہیں کہ امریکہ ناراض نہ ہو جائے یا اسرائیل ناراض نہ ہو جائے. اور سب سے بڑی بات دیکھیں کہ اسرائیل کو جو ڈیمیج ہوا ہے یہ تو وہ ہوا ہے جو صدام حسین نے عراق سے کیا تھا. نیتن یاہو ہیز ڈسٹرائڈ اسرائیل. اسرائیل از ان دا ڈاک. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے کہا ہے جینوسائیڈ کیا ہے. انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے تو اس کے خلاف وارنٹس ایشو کر دیے ہیں. پورا گلوبل ساؤتھ ٹوٹلی اگینسٹ. نہیں, اس سے بڑھ کے دیکھیں, آپ خود امریکہ میں پڑھے, ہم بھی ادھر پڑھتے رہے ایک زمانے میں. یونائٹڈ اسٹیٹس میں پبلک اوپینین نوجوانوں کی بدلی, خواتین کی, کیونکہ بچوں کا بڑا میسیکر ہوا ہے, بڑا انیوژل ہے. آپ دیکھیں کہ جب مئی میں ہوئی تھی گریجویشن جو تھی ان کی سیریمنی, اس میں ہر بڑے کیمپس میں انہوں نے کفایا پہنا اور انہوں نے کہا کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں. پروفیسرز, ایڈمنسٹریٹرز, اسٹوڈنٹس, جوئش اسٹوڈنٹس. مشاہد ہمارے زمانے میں تو زائنسٹ نے اتنا کنٹرول کیا ہوا تھا کہ ٹیچرز کو نکال دیتے. پروفیسر اقبال احمد کو کولمبیا سے نکال کے پھینکا تھا نا کہ جی وہ پرو ہے, پرو بالکل. ہاں, تو یہ تو زمانہ بدلا. How that has changed. And thanks to Israel. وہ پروفیسر ایرین بھی تھا, وہ جو تھا اب استنبول میں ہمیں ملا, ان کو نکال دیا تھا ادھر سے, فلوریڈا سے. He was an American citizen. He was expelled, deported. کہ آپ نے وہ ٹیررزم کو ڈال دیا, پرو اسرائیل, اینٹی اسرائیل بات کی. دوسرا یہ کہ وہ کہتے ہیں پورا ملٹری پلان بنایا تھا انہوں نے کہ جو غازہ ہے اس کو, ناردرن غازہ کو بالکل لوگوں سے صاف کر دیں گے اور کوریڈور ملٹری بنا دیں گے. وہ بھی سر ان کو روکنا پڑا ہے. سو دیٹس وائی ہی wasn't going for a ceasefire. تو نیتن یاہو کا سارا پلان کلیپس ہو گیا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ اتنی بڑی سیاسی اور اخلاقی فتح ہے حماس کی اور فلسطینی عوام کی, اور the way they stood up. اتنے 16 مہینے کا جو ظلم و جبر برداشت کیا اور انٹینس بومبنگ, اور ابھی بھی یہ لوگ جو ہیں جو ہاسٹیجز کی بات کی ہے, 1 اسرائیلی ہاسٹیج, 6 پیلسٹینین, اور دیکھیں نا, اور اس میں سے 110 وہ ہیں جن کی لائف امپریزنمنٹ تھی. اب دیکھتے ہیں کہ وہ مروان برغوثی ایک بڑا فریڈم فائٹر ہے, وہ کئی سالوں سے ان کو نکالتے گئے. بہرحال کوشچن ہے کہ انہوں نے بھی ڈیل بڑی زبردست کی ہے, بارگیننگ بھی کی ہے, اور اپنے موقع پر قائم رہے. اور یہ یاد رکھیں کہ اب اٹس اے نیو مڈل ایسٹ. اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے, جب تک ایک فلسطینی اینٹی پیلسٹینین رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا کہ سعودی عربیہ سے ان کا آلموسٹ بات ہو رہی تھی ڈیل کی, ریکگنیشن, انہوں نے کہا کہ نو. اور ایم بی ایس نے کیا کہا جی, اور جی محمد بن سلمان جو پرائم منسٹر ہیں سعودی عربیہ کے, انہوں نے جو گفتگو کی تھی بلنکن کے ساتھ پچھلی جنوری, جو امریکہ نے لیک کر دی اٹلانٹک میں, اس نے کہا کہ I don't care about Palestinians, but my people do. میرے عوام کے لیے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, and I have to take note of that. So this is the public opinion. اور یہ میرا خیال ہے, اور پاکستان میں بھی پبلک اوپینین کا جو ہو جتنا بھی, اور پاکستان میں I mean one has to say this کہ governments irrespective of which government there is, ابھی لاسٹ جب ہوئی تھی وہاں میٹنگ ریاض میں, تو پاکستان نے تو بڑی کیٹیگوریکلی کہا تھا کہ جی سلوشن چاہیے, اسرائیل جینوسائیڈ کمٹ کرا, اٹس ان ایکسیپٹیبل. تو یہ ہم جنگ تو نہیں لڑ سکتے, بٹ شارٹ آف دیٹ وی. اور بلکہ مزے کی بات ہے کہ پچھلے ہفتے میری ایک ملاقات ہوئی کموڈور ستار الوی صاحب سے, جو پائلٹ تھے جنہوں نے لڑائی کی تھی سیرین ایئر فورس کے لیے پاکستان ایئر فورس کی طرف سے, اور انہوں نے بتایا کہ انہوں نے 2 اسرائیلی جہاز معراج فائٹرز کو کیسے گرایا تھا اکتوبر 1973.
رمضان وار میں. تو ہماری تو بڑا کلیئر کنٹریبیوشن ہے. ویسے مشاہد اگر تھوڑا سا اس پہ فوکس کریں ہم, اور کشمیری عوام کے لیے میں سمجھتا ہوں بڑی انسپریشن ہے. فلسطینیوں کا دیکھیں نا, یہ جو کہتے ہیں یہ جو ملٹری پاور ہے وہ کتنی چیز ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ اسرائیل جو پوری دنیا اس کی ڈرتی ہے, جی اتنا ملٹری فورس, لک ہاؤ دی پیلسٹینین اسٹوڈ, یعنی کہ بھوکے ننگے نڈھال شہید کیے. نہیں دیکھیں نا آپ, میں نے تو ایک دو اپنے یہودی دوستوں کو کہا بھی, میں خود امریکہ کے زمانے میں پڑھا تھا, میں نے کہا کہ آپ اپنی تاریخ بھول گئے ہیں. ہاؤ موزز ڈیفیٹڈ فیرو, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو ہرایا تھا. تو میں کہا اس صدی کے آپ فرعون ہیں اسرائیل, اور وہ موسیٰ ہیں. موسیٰ ڈیفیٹڈ فرعون, حضرت موسیٰ علیہ السلام. اور پھر وہ کہتے تھے فائنل سولوشن تو نازیز کہتے تھے نا جرمنز اباؤٹ دا جوز, جو ہولوکاسٹ کی. تو انہوں نے وہی اس لفظ استعمال کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی کرنا ہوتا ہے کہ وہ اٹ کمز بیک ٹو یو, کہ جو آپ کرتے رہے. آپ ایک زمانے میں مظلوم تھے, اب خود سب سے بڑے ظالم ہیں آپ. So that and there's a law of nature also. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ کہتے تھے کشمیر ایشو, فلسطین ایشو ختم ہو گیا جی, چھوڑیں جی, اسٹیٹس کو مان لیں, اس کو اسرائیل کو ریکگنائز کریں, انڈیا سے صلح کریں, اللہ اللہ خیر صلح ختم ہو جائیں گے, اور کوئی ضرورت نہیں کشمیر کو رکھنا. نانسنس, رانگ, ایبسولوٹلی رانگ, انیکسپٹیبل. یہ جو ہے they don't know the facts of history. قائد اعظم نے کہا تھا نا کہ history of Muslims and Islam is replete with tales of valor, heroism and grit. And he wrote to Truman that the crime against the Palestinian history will not forgive us. Yes. اور history دیکھیں 70 exactly. 80 سال قائد اعظم نے کہا, اس سے پہلے علامہ اقبال نے کہا تھا جب بیلفر ڈکلیریشن کے بعد. تو سو آپ دیکھیں کہ یہ ہسٹری جو ہے نا یہ ختم نہیں ہوتی. یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ختم ہو گیا جی, صلح, not at all. It goes on, it comes back with a bang. افغان ایشو کے بارے میں بھی لوگ کہتے تھے جی وہ ختم ہو گیا, اور روسی چلے گئے, اب اللہ اللہ خیر صلی اللہ. 9/11 میں came back with a bang. came back. اور یہ دیکھیں نا ایک گلوبل لیول پہ کشمیر کا بھی انڈین کہتے ہیں شملہ کے بعد ختم ہو گیا جی مسئلہ. کہاں ختم ہوا, نہیں میرا خیال ہے ہیومن سیولائزیشن میں جو ایمرج کر رہا ہے, the power of the spirit, the power of the spirit, وہ جو اسپرٹ ہے آف ڈیفائنس, آف ریزسٹنس, وہ بڑی چیز ہوتی ہے. اور آئیڈیاز شیپ دا موومنٹ آف ہسٹری, آئیڈیا آف فریڈم, یہ تو آپ ختم نہیں کر سکتے. اور اب آپ اس کو دیکھ رہے ہیں گلوبل لیول پہ, دا آئیڈیا آف پاکستان دیکھ لیں, اٹ واز ڈن, کوئی فوج نہیں تھی, کوئی جہاں لوگ بیڈ روم نہیں چینج کرتے اپنا, اتنا مشکل لگتا ہے, اٹھ کے کیسے آ گئے. Millions left voluntarily with the commitment to that idea of Pakistan. Absolutely. And that idea still shapes thanks to Qaid Azam. تو یہ آپ ہسٹری سے سبق سیکھیں. اور اسلام کا جو بڑا ہے نا کہ وہ قرآن شریف میں نا وہ تو عز و منتشا وہ تو ذل و منتشا, اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ ان کا اسرائیل نے کہا تھا وی آر ملٹری مائٹ ہے, پیچھے میں امریکہ ہے. میں سمجھتا ہوں بڑی تاریخی بات, بہت تاریخی بات ہو. یہ سیز فائر جو ہوا ہے اٹ از اے ہسٹورک تھنگ. اور سیز فائر کس کے ساتھ ہوا ہے؟ حماس کے ساتھ. اور آپ پڑھیں نیگوسیشن کیسے ہو رہی تھی, ایک فلور پر حماس تھا, نیچے فلور پہ تھا اسرائیل, اور وہ ان بٹوین قطر اور یو ایس اور ایجپشن. قطر ایجپٹ کا بہت بڑا اس میں رول ہے, اور امریکہ آپس میں جو ہے. تو ہاؤ وی سیئنگ ناؤ, اس کو دیکھیں نا یہ انفولڈ ہوتا ہے سیز فائر, اس میں رسکس بھی تو ہیں. یہ گند کرے گا نیتنیاہو. ہاں مجھے بھی لگتا ہے it's not going to be an easy thing. اس کا دو پرپز ہے نا, ایک تو اس کی بہت بےزتی ہوئی ہے, جو اس نے کہا تھا وہ ہوا. تو دوسرا ہے کہ وہ خود کرپشن چارجز ہیں, ہی از بیئرلی سروائیونگ. اور وہ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھول گیا ہے کہ جو ٹرمپ ہے, ٹرمپ نے کیا کیا ریسنٹلی پچھلے ہفتے, جیفری سیکس کی ایک تھی ٹویٹ, he called names to Netanyahu کہ Netanyahu is a so and so, SOB type کا, اس ٹائپ کی بات کی, اس نے ری ٹویٹ کر دیا. تو یہ تو آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ بیکاز ٹرمپ ڈز ناٹ او اینی تھنگ. ٹھیک ہے وہ اس کے تعلقات بھی ہیں, انہیں سارا کچھ ہے, لیکن وہ اس کو پتا تھا کہ مین رکاوٹ اس کا آبجیکٹو ہے کہ 4 سال کے بعد مجھے نوبیل پرائز ملے. ٹرمپ کا آبجیکٹو کہ میں نے امن لایا ہے, اور ہر جگہ یہ کوشش ہوگی. اب دیکھیں گے چائنا کے ساتھ بھی اس نے فوراً شی جن پنگ سے گفتگو کر دی ہے, اور شی جن پنگ نے اپنا وائس پریزیڈنٹ بھیجا ہے ہان چن, تم جا کے نمائندگی کرو. لوگ کہتے تھے نا لڑائی, ہم نے آپ پروگرام میں کہا تھا کہ یہ انگیجمنٹ ہوگی, یہ ضروری نہیں کہ کوئی یہ ذہن جو ہے نا فرق ہے. تو نہیں تو ہم کیا دیکھیں گے مڈل ایسٹ میں,
مڈل ایسٹ میں وہ اب وہ بات کریں گے کمپریہنسو سیٹلمنٹ کی، جس میں وہ ریکگنیشن آف اسرائیل ول آلسو بی آن دا ایجنڈا. اس میں آپ تیار رہیں، کیونکہ جب سعودی عربیہ کی بات آئے گی تو پاکستان پر بھی پریشر آ سکتا ہے فرام آور فرینڈس. آئے گا، آتا رہا ہے، ماضی میں بھی آتا رہا ہے، اور بلکہ ماضی میں تو کچھ لوگوں کی کوششیں بھی تھیں کہ کر لیا جائے ہماری اپنی طرف سے بھی. اچھا، جنرل مشرف تو مجھے یاد ہے آئی واز دین ایٹ فلیچر، پھر وہاں سے میں گئی تھی تو آئی اٹینڈیڈ دا جوئش جو ایجنسی کی، تو امریکن جوئش کمیٹی، ہاں، تو انہوں نے ایڈریس کیا تھا وہاں، بٹ ہی واز ویری کلیئر کہ پیلسٹینین ہوم لینڈ اینڈ ریکگنیشن، تو پھر ہم بات ہی لنکڈ دیٹ ان نیو یارک میں بھی وہ کیا تھا. ویسے تو دیکھیں جی پچھلے 40 سال سے، سنس دا افغان جہاد، سنس جنرل ضیاء ٹائم، ہماری اسرائیل کے ساتھ بیک چینل ہے، کوورٹ رہا ہے ہر گورنمنٹ میں، بالکل وداؤٹ ایکسیپشن. بلکہ آپ کو یاد ہے 1998 نیوکلیر ٹیسٹ میں بھی جب خطرہ تھا اسرائیل اٹیک کریں گے تو بات ہوئی تھی، تو وہ چینل رہا ہے. ایگزیکٹلی، تو وہ بیک چینل رہا ہے، لیکن ریکگنیشن ہیز ناٹ بین آن دا ٹیبل. should not be on the table because ہمارا بڑا کلیئر ہے کہ کشمیر اور پیلسٹینین دونوں ایشو منسلک ہیں، جس کا تعلق حق خود ارادیت سے ہے، اور ایک طرف ہندوستان کی ظلم و جبر ہے، بالادستی ہے، اور اسرائیل کا ہے، اور اسرائیل اور انڈیا فرسٹ کزنز ہیں، اور دونوں UN ریزولوشنز کو وائلیٹ کر رہے ہیں. آئیڈیولوجیکل فرسٹ کزنز ہیں. ایبسلیوٹلی، میں ہنس رہی تھی، فرسٹ کزن سے بھی کوئی قریب ہو گئی، ٹریننگ ہوئی تھی آئیڈیولوجی. بریک لیتے ہیں، بریک کی باتیں، اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں بین الاقوامی جو صورتحال ہے، مڈل ایسٹ کی ہم نے بات کی، فلسطین اسرائیل کی بات. اب دیکھتے ہیں ذرا تھوڑا سا GCC کی طرف جائیں، ان ممالک کی طرف. یہاں کوئی آپ دیکھیں گے اینی میجر چینج اور بیسکلی مور آف دا سیم؟ آئی تھنک ایک چینج آیا ہے بڑا، جس میں GCC کے بھی امپیکٹ ہو رہا ہے. وہ ہے یہ جو دو میں کہوں گا رجیم چینجز ہوئے ہیں سیریا اور لیبنان میں. اس میں GCC کی ایکویشن جو ایران کے ساتھ تھی، ایران کا جو اثر رسوخ تھا سیریا میں اور لبنان میں، اس میں بہت کمی آئی ہے. سیریا سے تو آلموسٹ ایلیمنیٹ کر دیا انہوں نے، اور لبنان میں بہت کم ہو گیا. اور لبنان میں بھی جو نئی گورنمنٹ آ گئی ہے وہ بڑی کلیئر آئی تھنک انسٹال کی گئی ہے، اور نیا پریزیڈنٹ جو ہے جوزف آؤن، ہو واز آرمی چیف، اور نیا پرائم منسٹر بھی جو باہر سے لے کے آئے ہیں، وہ جج تھے. تو اٹ از اے ڈفرنٹ سچویشن. اس سے کم یہ جو میرے خیال میں جو کشیدگی تھی GCC کے کچھ ممالک کی ایران کے ساتھ، اس میں کمی آئے گی، کیونکہ ایران از ناؤ ناٹ دیٹ مچ آف اے پرو ایکٹیو فیکٹر آن دیٹ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیا میں ٹرائنگل دیکھ رہا ہوں کہ 3 ایلیمنٹس فورسز آ رہی ہیں جس میں GCC کو امپیکٹ ہوگا. ایک ہے زائنزم، اسرائیل جو بات کرتا ہے ایکسپینڈنگ گریٹر اسرائیل، جولان ہائٹس بھی انہوں نے قابو کر لیا. دوسرا ہے پین اسلامزم، جو بھی آپ کہیں جو گورنمنٹ آئی ہے سیریا میں، اس میں ایک اسلامک کمپوننٹ ہے، اینڈ الٹیمیٹلی دس ول شو. Also, Israel is going to play its dirty game in Syria. اس کا ایک response ہوگا. اسرائیل تو روک نہیں سکتا نا، ان کا تو اپنا جو ایکسپینشنزم ہے. تو سو پین اسلامزم اور زائنزم کا کانفلکٹ. اور تیسرا ایک اور ایلیمنٹ آ گیا جو اصل ہے، پین ترکزم. ہمارے دوست جو ہیں ماشاءاللہ، وہ رجب طیب اردوغان صاحب، ان کا بڑا رول ہے. آپ کو دیکھا نا کہ پہلا بندہ جو گیا ہے جس نے مسجد امیہ نماز پڑھی ہے سیریا کے چینج کے بعد، ابراہیم کالن، MIT کا ہیڈ. MIT از دا ISI آف ٹرکی. اس نے جا کے نماز پڑھی باقاعدہ، سمبولک تھا نا مسجد امیہ. اور آپ نے دیکھا کہ اردوغان صاحب نے اسپیچ بھی کی. اور بائی دا وے وہ میرا خیال میں اگلے مہینے آنے والے ہیں پاکستان. پریزیڈنٹ اردوغان ہو از اے ویری ڈیئر فرینڈ آف پاکستان. انہوں نے کہا کہ ایک زمانہ تھا، ویسے اسپیچ میں کہا کہ جب دمشق اور حلب، الیپو، یہ صوبے تھے آٹومن امپائر کے، خلافت عثمانی، کہتے ہیں ہم تو اب ایکسیپٹ کرتے ہیں، لیکن وہ ایک زمانے میں ہمارے صوبے بھی تھے، ہمارے ولایات تھے. یاد رہے انہیں کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ولایات تھے، which is true also because the Ottoman Empire was broken up اور اس کا ٹوٹے ٹوٹے کر کے کوئی برٹش لے گئے، کوئی فرینچ لے گئے. تو ہسٹری جو ہے نا وہ ختم نہیں ہوتی. تو اس میں اب نیا ایک یہ ایلیمنٹ آ گیا ہے. اینڈ آئی تھنک
میں سمجھتا ہوں کہ وی آر ہیڈنگ ٹورڈز مور اسٹیبلٹی. میرا اپنا ویو ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ول آلسو ٹرائی ٹو ہیو انیشلی این آؤٹ ریچ ود ایران, کہ ایران کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے. اٹس اے ویکنڈ ایران, جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا اسیسینیشنز ہوئی ہیں, فلانا ہوا ہے. ایران از انڈر لاٹ آف پریشر انٹرنلی اینڈ ریجنلی. تو اور میرے خیال میں جو ایران کی نئی گورنمنٹ ہے, مسعود پزشکیان جو ہیں اور دوسرے لوگ جو ہیں, یہ دل جواز ظریف ان کے وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں, ہاں پہلے بھی انہوں نے ڈیل کی تھی جی, تو وہ تیار ہوں گے کسی قسم کا انگیجمنٹ کے لیے. سو آئی تھنک وی مائٹ سی سم لیسننگ آف تھنگ, لیکن گند کرنے کی کیپیسٹی وہ اسرائیلی نیتن یاہو ہے, اینڈ نیتن یاہو ول پرابلی ہیو ٹو بی آؤسٹڈ. یہ پہلی دفعہ ہوگا شاید کہ رجیم چینج کروائے امریکہ اسرائیل کے اندر. ٹرمپ سے کچھ بھی گولز بڑے کلیئر ہیں اور ہی ول ناٹ کیئر. نہیں اس کو پرواہ نہیں کہ وہ آپ کیا کریں گے, وہ کیا کانسیکوینس ہوں گے. ہی کنٹرولز دا کانگریس, سپریم کورٹ اور اپنا وائٹ ہاؤس, اور ڈیپ اسٹیٹ کو تو وہ رگڑا دے رہا ہے. اس کی تو کوشش ہے کہ ختم ہی کرے, وہ تو کہہ رہے ہیں اس کو ختم کرو, اس کو ختم. اور اپنے بندے بھی اس کے اپروو ہوئی جا رہے ہیں. آپ نے نوٹ کریں کہ لوگ کہتے ہیں بڑے کنٹروورشل ہے. پیٹ ہیگزٹ جو ہے ڈیفنس سیکرٹری, میں اس کی ہیئرنگ دیکھ رہا تھا, اور بالکل اس نے بڑا تیاری کر کے آیا, پورا پارٹیزن لائن میں ووٹنگ ہوئی. تو اس کو کہتے ہیں کہ تو اٹس اے ویری انٹرسٹنگ سچویشن. لیکن سب سے اچھی جو بات ہے کہ نئی جنگوں کی طرف نہیں ہم جا رہے ہیں, جنگوں کے خاتموں کی طرف جا رہے ہیں. وہ خاتمہ جو ہوگا اب نیکسٹ ہوگا یوکرین میں, اس میں دیکھیں گے آپ ایران کے ساتھ سیٹلمنٹ کی بات. ایو کے ساتھ بھی ریلیشنز کو شاید ہی ول کائنڈ آف ری ایویلیویٹ, اور جو ایک تھا نا کہ بوجھ ایو کا تھا یو ایس پر, اور وہ جو ایک وار سچویشن میں یو ایس واز ٹیکنگ دا برڈن, یہ جو اب بنایا ہے اس نے, جو صاحب پاکستان پہ کچھ نہ کچھ ٹویٹ کرتے رہے, آج کل چپ ہیں. ریچرڈ گرنل جی اسپیشل پریزیڈنشل ایڈوائزر فار مشن, ہی واز ایمبیسڈر ان جرمنی. لیکن اس کو بھی وہ ٹویٹ کرتا تھا عجیب سی, وہ کافی اس کا ٹریک ریکارڈ ہے اس کا, ہی اسپیکس لائک دیٹ. لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ $180 بلین تو امریکہ نے خرچ کیے یوکرین پر, 20 بلین اسرائیل پر بھی خرچ کیے, $200 بلین انہوں نے کیے. تو ٹرمپ تو یہ کام نہیں کرے گا نا. اور انہوں نے یورپینز کو بھی کہہ دیا کہ جناب آپ اپنا جو سنبھالیں, کیونکہ آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے. نیٹو کو ایکسپینڈ کریں کہ جیسے کوئی روس نے کوئی اٹیک کرنا ہے ان پر, کیا کرنا ہے. اور چائنا کو بھی انہوں نے کیا. ابھی تائیوان کو خطرہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا نا کہ 11,000 میل دور ایک آئی لینڈ ہے تائیوان, ہمیں اس کا کیا, ہمیں تو چین سے تعلقات ہونے چاہیے. تو وہ کہہ رہے ہیں سو اس حوالے سے ٹرمپ کا جو ہے ایک تو ٹرانزیکشنل بھی ہے, اینڈ ہی از ویری کلیئر کہ یہ کون سی ریڈ لائن ہے, ہم نے اور ڈی اسٹیبلائز نہیں کرنا. وار مونگرز جو اسے کہتے ہیں نا, جنگجو نہیں ہے, کولڈ وارئر نہیں ہے, جنگجو نہیں ہے, اور امن کا چاہتا ہے. when he says کہ امریکہ is going to be great, تو economy is critical for him نا. جب economy critical ہوتی ہے پھر آپ ہر چیز کو دوسرے اینگل سے دیکھیں. It is all linked with economy. مشاہد, what about ایران اور رشیا کا کوئی میجر اگریمنٹ ہوا ہے؟ جی ایران اور رشیا کا ہوا. ایک بہت بڑا انٹرسٹنگ ہو رہا ہے کہ یہ دو کی کنٹریز جو تھیں, جو بالکل جسے امریکنز کہتے تھے روگ کنٹریز ہیں, وہ ان کو مین اسٹریم میں لایا گیا ہے. ایک نارتھ کوریا کا ہوا ہے رشیا کے ساتھ, اور ایک ایران کا ہوا ہے رشیا کے ساتھ. اور اس سے دونوں کو اسٹرینتھ ملی ہے, اکنامکلی بھی, پولیٹیکلی بھی, اور ملٹریلی بھی. دیکھیں نا, اب مزے کی بات ہے, میں نے مذاق سے ایک ایمبیسڈرز کی میٹنگ میں کہا بھی, میں نے کہا مجھے ایک خوشی ہے کہ مسلم ٹیکنالوجی از سپریم ان دا ویسٹ. کہتے ہیں واٹ ڈو یو مین, ایمبیسڈرز تھے. میں نے کہا جی کہ ٹرکش ڈرونز آر فائٹنگ فار یوکرین اینڈ ایرانین ڈرونز آر فائٹنگ فار رشیا. دو, اس کا مطلب مسلمانوں کی ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ ایرانی ڈرونز استعمال رشینز کر رہے ہیں. بائی دا وے they are so sophisticated and Turkish drones are being used by the other side. تو آپ دیکھ لیں کہ so I said it in a facetious manner کہ جناب آپ دیکھ لیں گے these are new realities in the world that is shaping up. I think the personality of Trump is really going to, جیسے آپ نے کہا, I think interestingly given his track record, وہ جو اتنا بلی اور یہ وہ, لیکن اس کی پرسنالٹی will end up being the stabilizing force. لیکن نا اس کا طریقہ آتا ہے کہ وہ اپنی پرسنالٹی سے لوگوں کو ڈراتا ہے نا, وہ بلی ہوتا ہے, وہ ڈر جاتے ہیں, پھر کہتا ہے now you talk,
جیسے اس نے کہا کینیڈا کو یہ کر دوں گا, اس کے تو پرائم منسٹر کلیپس ہو گیا, وہ تو پرائم منسٹر تو پرائم منسٹر ہی بیچارہ کلیپس ہو گیا, ہی لاس ہز جاب بیکاز آف دیٹ. اس کا پھر میکسیکو کو بھی کہا, پیناگما کو بھی کہا, گرین لینڈ, ڈنمارک. اب ڈنمارک از پارٹ آف نیٹو, وہ پرواہ نہیں کر رہا گیا. اور پھر طریقے سائیکولوجیکل وار پہ بیٹے کو بھیج دیا گرین لینڈ کہ میں چھٹیوں کے لیے آیا ہوں ادھر. بریک کے بعد بات کریں گے ناظرین, ول کم کلوزر ٹو ہوم, افغانستان, قرم ایجنسی وغیرہ پہ بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بڑی ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی تھی کیونکہ یہ 110 یا 15 دن کا 17 دن کا بلاکیڈ تھا, اور وہ اس کو اوپن کیا, کسی حد تک مینج بھی ہو گیا, لیکن جو اٹیکس ہیں وہ برابر جاری ہیں اور کبھی کبھی روکنا پڑتا ہے, اور ابھی تک لوگوں کی آمد و رفت نہیں ہے, بس جو بیسک نیسیسٹیز, کھانا پینا, ادویات وغیرہ, سامان لے کے جا رہے ہیں. تو اس کو کس طریقے سے مینج کیا جائے گا, کیونکہ بار بار ہم سنتے ہیں کہ جی کے پی کی جو گورنمنٹ ہے اس کی تو اس میں بہت نالائکی ہے, لیکن کہا جاتا ہے کہ جی فوج کو بلائیں تو پھر بات ہوگی, اگر انڈر آرٹیکل 245 بلائیں تو پھر کلیئر ہوگا, پھر سیکیورٹی ہوگی. تو مشاہد ہاؤ از دیٹ گوئنگ ٹو بی ٹیکلڈ, کیونکہ یہ ہم دیکھ رہے ہیں اتنا لمبا, مجھے نہیں یاد کہ پرابلم. میں ایم ویری کنسرنڈ اباؤٹ گورننس ایشوز. دیکھیں نا, پچھلے 1-2 مہینے میں کہاں دھرنے ہوئے ہیں. پہلی دفعہ ہنزا میں دھرنا ہوا, 5 دن چلا لوکل ایشوز پر. پھر اس سے پہلے مظفر آباد میں پروٹیسٹ ہوا, تو اچھا والا, ہاں وہ کتنا, اس میں وائلنس بھی ہوا اور لوگ کچھ ڈیتھس بھی ہوئی. وہ اے جے کے آزاد کشمیر میں ہوا. اس سے پہلے آپ نے دیکھا چمن میں تھا بارڈر کا, پھر گوادر میں بھی پروٹیسٹ ہوا. سو اسی اینڈ یہ کہتے ہیں پریفریز تو نہیں. اب قرم ایجنسی میں تو بہت ظلم ہوا کہ آپ نے اتنے 112-17 دن کا جو سارا سلسلہ تھا, پھر جب کانوائے گیا کھلا, ڈی سی پر حملہ ہو گیا, وہ بیچارے زخمی ہو گئے. اور اب جو پچھلے ہفتے ہوا ہے, آپ نے دیکھا 35 ٹرک گئے, ٹرک جلا دیے گئے, لوٹ دیے گئے, ان کا اسکاٹڈ تھا سارا. اور جس طریقے سے بے رحمی سے لوگوں کو مارا گیا ہے, شہید کیا گیا ہے, تو یہ کون ایلیمنٹس ہیں جو اسٹیٹ کی رفٹ سے بھی زیادہ پاورفل ہیں کہ اگر وہ اسکاٹ کریں. پاکستانی شہری ہیں, ایک طرف افغان بارڈر ہے, وہاں سے ٹیررزم آ رہا ہے ٹی ٹی پی کا, ایک طرف اپنے گھروں میں ان کو خطرات آ رہے ہیں, وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے, نہ ان کے لیے پیٹرول ہے, نہ ان کے لیے آٹا ہے, ادویات ہے, نہ کھانے پینے کی اشیاء. اور یہ ادھر سے, اور ایک سٹرپ ہے 14 کلومیٹر یا 15 کلومیٹر کا, which is the cruise. What is the problem کہ وہ پاکستان ٹیریٹری ہے. اور پہلے کہتے ہیں نا افغان جہاد ہو رہا ہے, چلو جنگ ہو رہی ہے, امریکنز ہیں ادھر, یہ وہ. اب تو ہمارا اپنا سارا سسٹم ہے. So there is serious governance fault. Yes, KP government is responsible. ان کے صوبے کا ہے, ان کے لوگوں کو چاہیے کہ ایک منسٹر ایک ٹیم ڈپیوٹ کریں 24/7, جو ہاٹ لائن ہو, جو کرے کہ کیوں نہیں ہو رہا, ان کی ذمہ داری ہے. اور دوسری فیڈرل گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ادھر لوگ بیٹھ کے سوٹڈ بوٹڈ اپنا بیانات دے دیتے ہیں, سارا کرتے ہیں, بٹ پاکستانیز آر سفرنگ. اور پاکستانی جو ہیں وہ اٹس ناٹ پیریفری کہ وہ افغان بارڈر میں ہیں یا کہیں بھی ہیں, ان سے ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے. دے آر بینگ ڈینائڈ دا بیسک رائٹ ٹو لیو پیسفلی. جی وہ تو ادھر سے ہو رہا ہے, یہ ٹرائبل ہو رہا ہے, یہ بہانے نہیں چلیں گے. تو اس میں میرے خیال میں سیریس گورننس ایشوز بھی ہیں, اور یہ وفاقی حکومت کو بھی بہت سیریسلی توجہ دینی چاہیے, کیونکہ یہ پھر چنگاری بن جاتی ہیں, ایک ادھر سے ایک ادھر سے ادھر سے, اینڈ اٹ کریٹس دین اے بگ فائر. یہ آگ بڑھ جائے گی. جو کوشش کی گئی محمد صادق کو انہوں نے بنایا افغانستان میں تھوڑی سی مجھے ایک امید کی کرن نظر آ رہی ہے اب, کہ ہماری رویے میں تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ جو ابھی بیان آیا ہے آرمی چیف کا بھی آفٹر دا میٹنگ ان پشاور, جو لا اینڈ آرڈر ایپیکس میٹنگ تھی, اس میں سارے پولیٹیکل پارٹیز کے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں, ہم عزت اور احترام کرتے ہیں, افغانستان کا برادرہ ملک ہے. زبان اور لہجہ بھی ٹھیک تھا, پازیٹیو تھا, کیونکہ ماضی میں کچھ غلط فہمیاں تھیں. اور پھر جو فورن آفس ترجمان نے بڑا کلیئرلی کہا واہ خان کے اوپر, کہ واہ خان از پارٹ آف افغانستان. کیونکہ واہ خان کے بارے میں بھی بڑی غلط خبریں آئی ہیں, بے بنیاد خبریں آئیں, یہ ہو گیا اور لڑائی ہو رہی ہے ٹیک اوور. کوئی ناٹ ایٹ آل. فیکٹس یہ ہیں کہ انہوں نے کہا یہ پارٹ آف افغانستان ٹیریٹری, ان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی,
ان کی سوورنٹی کو ہم رسپیکٹ کرتے ہیں. اور جو ایمبیسڈر صادق خان کو اپوائنٹ کیا ہے, دیٹس اے ویری گڈ چوائس. ان کا اعتماد بھی ہے. میری بھی کچھ میرے اچھے تعلقات ہیں ملا متقی صاحب سے, کیونکہ میں ملتا رہتا ہوں. وہ گپ شپ, کمیونیکیشن چینل ود افغان طالبان حکومت بہت ضروری ہے. اس کے بغیر پاکستان کے اندر مسئلہ دہشت گردی کا حل نہیں ہوگا. اور وہ کمیونیکیشن ایک برابری کی, عزت اور احترام کی بنیاد پر. اور یہ جو ہے نا, ہر چھوٹی بات پر بارڈر بند کر دینا. تاجکستان کے تعلقات خراب ہیں افغانستان سے, کبھی بارڈر نہیں بند ہوا ٹریڈ کا. ہم چھوٹی سی بات پر ہم ریئیکٹیو اپروچ, کبھی ادھر ہم نے کر دیا تھا, چمن میں بند کر دیا تھا, اور سزا نہیں دینی چاہیے. بارڈرز آپ کھولیں, ویسے بھی بارڈرز کھولیں. جی ٹھیک ہے, آپ نے بڑا اچھا میسج دیا ہے, سب بارڈرز کھولیں, کیونکہ اس سے مجھے کہا جا رہا ہے پروگرام بند کریں. بہت شکریہ شاہد پروگرام آنے کا. ناظرین, اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.